اور جب قیامت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم جہنم کی آگ کو بھڑکا دیں گے، اوپر سے چاند سورج تارے بھی سمندر میں ڈالیں گے اور نیچے سے وہ پردہ بھی ہٹا دیں گے تو آگ ظاہر ہو جائے گی۔ اور وہ آگ کتنی بلا ہے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا۔ پتہ ہے کیسے لائیں گے؟ 70,000 فرشتے نے 70,000 لگام پکڑی ہوگی اس کو کھینچنے کے لیے، ورنہ وہ نعوذ باللہ وہ ان سے بھی توڑوا کے بھاگ جائے۔ اس لیے قرآن میں ہے نا تکاد تمیز من الغیظ، آگ کو بھی غصہ ہے کہ اچھا یہ اللہ کے نافرمان ہیں، خدا کو چھوڑ کے یہ بتوں کے سجدے کرتے رہے، قبروں کے سجدے کرتے رہے، اللہ حی و قیوم کو چھوڑ کے ان کے سجدے کرتے رہے جو خود کسی چیز کے مالک نہیں۔ آنے دو ان کو میرے اندر۔ ایسے ہی ہے کہ قریب ہے کہ غصے میں آگ پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، اب جناب فوجوں کی فوجیں جہنمیوں کی ڈالی جائیں گی جہنم میں۔ اچھا پھر جہنم سے فرشتے پوچھیں گے کہ بس کافی ہے؟ وہ کہے گی نہیں، حال میں مزید اور ہے تو اور بھی ڈالو، اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے، لیکن جہنم نہیں بھرے گی۔ پھر یہ میرے مولا کا رحمت ہے، حدیث صحیح میں ہے کہ حتی یضع قدمہ فیقول قطن قطن قطن، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جیسے اس کو لائق ہے اپنا قدم رکھیں گے جہنم کے اوپر، اب بس بس میں نہیں برداشت کر سکتی۔ اسی لیے میرے مدنی ہر صبح کی نماز میں جب اٹھتے تھے سب سے پہلے آسمانوں پہ نظر ڈالتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیت مبارک پڑھتے اور اس کے بعد فرماتے تھے اللہم انت قیوم السماوات والارض من فیہن، اللہم انت نور السماوات والارض من فیہن، اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ یہ پڑھتے روز۔ ہمارے مسلمان خیر وہ نماز کے لیے اٹھتے نہیں تو پڑھیں گے کیا؟ وہ تو اللہ کا فضل ہے نا جی کہ یہاں آئے ہوئے ہیں سرزمین حرم میں، پھر بھی ہوٹلوں میں سو جاتے ہیں بیچارے جی، دور ہے ہمارا مکہ شریف، حرم دور ہے۔